سے افغان امن عمل کے لیے کیے جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طالبان کا وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ طالبان پولیٹیکل کمیشن کا وفد ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گیا۔ وفد کی وزیر خارجہ سے ملاقات، افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بات چیت۔ وفد کا دورہ پاکستان کی طرف سے افغان امن عمل کے لیے کی جانے والی کوششوں کا حصہ ہے۔ غیر الاٹمنٹ کیس میں نیب حکام نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جائیدادوں کی تفصیلات احتساب عدالت لاہور میں جمع کرا دی۔ نواز شریف 1679 کنال زرعی اراضی کے مالک ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف 1679 کنال اراضی کے مالک ہیں۔ نواز شریف کی زرعی اراضی شیخوپورہ اور لاہور میں ہے۔ ان کے نام پر 2 ٹریکٹر، 2 لگژری گاڑیاں بھی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نواز شریف 4 کمپنیوں میں شیئرز ہولڈر بھی ہیں۔ احتساب عدالت لاہور میں نواز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ نیب کے گواہ ڈپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال پر جرا، کہا شہباز شریف نے 1988 سے 1990 تک کوئی تنخواہ اور مراحت حاصل نہیں کی۔ احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ نیب کے گواہ ڈپٹی سیکرٹری پنجاب اسمبلی فیصل بلال پر جرا، کہا شہباز شریف نے 1988 سے 1990 تک کوئی تنخواہ اور مراحت حاصل نہیں کی۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کہتے ہیں تکلیف پہنچانے والے اب خود رونے پر آ گئے ہیں۔ آپ کو کوئی NRO نہیں ملنے والا، آپ جیل جائیں گے۔ حکومتی وزراء اور ترجمان جلسے پر بیانات دے رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ تکلیف پہنچانے والے اب خود رونے پر آ گئے ہیں۔ آپ کو کوئی NRO نہیں ملنے والا، آپ جیل جائیں گے۔ حکومتی وزراء اور ترجمان جلسے پر بیانات دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ترجمہ مریم اورنگزیب کی حکومت پر تنقید، کہتی ہیں دھکے کی میٹرو اور دھکے کی حکومت نہیں چل سکتی۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ووٹ چور سلیکٹڈ کے حکم پر شہباز شریف پر کیس بنایا جاتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ پہلے عمران خان صاحب کے پاس جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حکم پر شہباز شریف کی رپورٹ دینے میں تاخیر کی گئی اور جو رپورٹ ٹھیک نہیں آ رہی وہ جان بوجھ کر نہیں دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کہتی ہیں PDM کرپشن کے مگر مچھوں کا ٹولہ ہے۔ یہ مگر مچھ نگل سب سکتے ہیں لیکن اگل کچھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بے دردی سے لوٹنے والا یہ ٹولہ وقت آنے پر استعفے بھی نگل لے گا۔ PDM بند گلی میں پھنس چکی ہے، فیس سوئنگ کے لیے منت ترلے کر رہی ہے۔ عوام کو بلا جواز کرونا کی طرف دھکیلنے والوں کی مینار پاکستان پر درگت بنی وہ عبرتناک ہے۔ کرونا کی موجودہ صورتحال کے باوجود جلسے کرنے والے عوام کے ہاتھوں ذلیل ہو چکے ہیں۔ اب بات کریں گے کرونا وائرس کی۔ پاکستان میں کرونا کا ایک دن میں بڑا وار، لاپرواہی اور بے احتیاطی سے مزید 103 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 9010 ہو گئی۔ مزید 2731 افراد میں کرونا کی تشخیص، مریض 4,45,977 ہو گئے۔ 3,88,000 سے زائد صحت یاب، 48,000 مریض زیر علاج ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2731 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,28,673، سندھ میں 1,98,482، خیبر پختونخوا میں 53,253، بلوچستان میں 17,796، گلگت بلتستان میں 4,799، اسلام آباد میں 35,203، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,771 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں اب تک 61,36,799 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,028 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,88,598 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,510 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अब बात करेंगे अफसोसनाक सानहे की। 16 दिसंबर, वो दिन जब क़यामत सुगरा बर्पा हुई। ऐसी तारीख सुबह जब दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को गोलियों का निशाना बना डाला। स्कूल के दरो दीवार मासूम बच्चों के खून से नहला दिए गए। एपीएस के असातिज़ा ने भी जामे शहादत नोश किया। हम भूले नहीं मुकद्दस लहू की कुर्बानी, रहती नस्लों तक जो बन गई निशानी। 16 दिसंबर 2014 ना भूलने वाला दिन, वो दिन जो स्कूल में क़यामत सुगरा बर्पा कर गया। ऐसा दिन जो भुलाए नहीं भूलता। वो दिन जब मादरे इल्मी की हैसियत रखने वाली आर्मी पब्लिक स्कूल की दरो देवार नहित्ते मासूम बच्चों के खून से नहलाए गए, तो कलम ने स्याही की बजाय खून से ऐसी तारीख लिखी कि पूरी कौम एक सफ़े पर आ गई। क़यामत के सानहे को 6 साल बीत गए। शोहदा के वालिदैन के ये माहो साल कैसे बीते, ये तो कोई इनसे ही पूछे। वो जज्बात, वो एहसासात जो अल्फाज से नहीं बल्कि सिर्फ आंखों में छुपे दर्द से ही महसूस किए जाते हैं। आज भी गमजदा वालिदैन अपने चांदतारों की तस्वीर दिल से लगाए हुए हैं। कान तरसते हैं कि कहीं से फिर पुकार आए और वो भाग कर अपने प्यारे को एक बार फिर गले लगा लें। यही वहमो गुमान इन्हें जिंदा रखे हुए है। इल्म के मुतलाशी मासूम बच्चों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और जामे शहादत नोश करके पूरी कौम को एक कर दिया। फरिश्ता सिफ्त बच्चों ने शुजात और बहादुरी की ऐसी ऐसी दास्तानें रकम की कि पूरी कौम रहती दुनिया तक इन पर फख्र करेगी। सोलह दिसंबर 2014 का सूरज हसीन तमन्नाओं और दिलफरेब अरमानों के संग तलू हुआ, मगर गरूब मासूम और बेकसूर बच्चों के लहू के साथ हुआ। सानिया एपीएस ने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान को दिलगीर और अश्कबार किया। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को निशाना बनाकर दहशतगर्द किताब और बस्ते को बंद करके खौफ और दहशत की अलामत बनाना चाहते थे, लेकिन शहीदों के अमीनों ने अपने प्यारों को किताब और कलम देकर दहशतगर्दों के मज़मूम मकासिद को खाक में मिला दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का गम आज भी ताज़ा है। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी तारीख में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। एपीएस के मासूम फूलों की लाजवाल कुर्बानी ने कौम को यकजा और मुत्तहिद किया। मासूम बच्चों ने अपने लहू से दीप रोशन किए। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सानिया एपीएस पेशावर के हवाले से अपने पैगाम में कहना था कि एपीएस के मासूम फूलों की लाजवाल कुर्बानी ने पूरी कौम को यकजा किया। पूरी कौम इन मासूम बच्चों समेत शोहदाए एपीएस को सलाम पेश करती है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। इंशाल्लाह मासूमों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। दहशतगर्दी की इस आफरियत को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 16 दिसंबर शहदा की कुर्बानियों की याद ताज़ा करता है। कौम बच्चों और असातिज़ा की लासवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शहदा की बरसी पर अपने पैगाम में कहा कि बच्चों ने अपने कीमती लहू से महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की तारीख लिखी। महफूज और पुरअमन पाकिस्तान की बुनियादों में बच्चों का खून शामिल है। नन्हे फूलों ने अजीम मकसद के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। शहीद बच्चों की अजीम कुर्बानियों ने कौम को नया हौसला और अज़्म दिया। सफाक दुश्मन को शिकस्त हुई और पाकिस्तान अमन का गहवारा बना।
پاکستان کو بنگلہ دیش سے جدا ہوئے 49 برس بیت گئے۔ ملک میں آج یوم سقوط ڈھاکہ منایا جا رہا ہے۔ 16 دسمبر 1971 ملک کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کیونکہ اس دن ہمارا مشرقی بازو ٹوٹ کر ہم سے الگ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے ایک الگ ملک کی حیثیت سے معروض وجود میں آیا۔ 71 کے عام انتخابات کے بعد ملک کی صورتحال انتہائی مخدوش ہو گئی تھی۔ مشرقی پاکستان میں کیے گئے فوجی آپریشن نے اسے خانہ جنگی کی شکل دے دی۔ ایسی صورتحال میں ہمارے ازلی دشمن بھارت نے بھی جلتی آگ میں تیل ڈالا۔ 16 دسمبر 1971 کو پاک فوج نے ہتھیار ڈالے اور بھارت نے 90,000 لوگوں کو جنگی قیدی بنا ڈالا، جن میں سول اور فوجی اہلکاروں کے بیوی بچے بھی شامل تھے۔ سقوط ڈھاکہ کو آج 49 برس ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے زخم آج بھی ہرے ہیں۔ بھارت باز نہ آیا، ایک بار پھر ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی، بکسر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ پاک فوج کے نائک شاہ جہاں اور سپاہی حمید جام شہادت نوش کر گئے۔ ایل او سی پر بھارت کے سیز فائر کی خلاف ورزی بند نہ ہو سکی، باکسر سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کر دی۔ پاک فوج کے نائک شاہ جہان اور سپاہی حمید جام شہادت نوش کر گئے۔ پاکستانی آرمی کی بھرپور جوابی کارروائی، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا، دشمن کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ شبلی فراز کا کہنا ہے کہ بھارت پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے در پہ ہے۔ ای یو ڈس انفو لیب کی حالیہ رپورٹ کے حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ بھارت میں انتہا پسند حکومت کے عزائم سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ علاقائی صورتحال سے متعلق پاکستان حقائق کی روشنی میں نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے بھارت کی جانب سے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارت جھوٹ، بہتان اور الزام تراشی کا سہارا لیتا ہے۔ بھارت میں انتہا پسند حکومت کے عزائم سے خطے کے امن کو خطرات لاحق ہیں۔ بھارت ہتھ کنڈوں پر عالمی برادری کو خاموشی اور دوہرا معیار سوالیہ نشان ہے۔ شبلی فراز کا کہنا تھا کہ بھارت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے، اس کے عزائم کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ مودی اور ہندوتوا کا فلسفہ دنیا پر آشکار ہو چکا۔ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے بھارت الزام تراشی کا سہارا لیتا ہے۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ پیٹرولیم قیمتیں 5 روپے تک بڑھا دی گئی ہیں۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 3 روپے بڑھ گئی۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 103 روپے 69 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 3 روپے اضافے کے بعد 108 روپے 44 پیسے ہو گئی، جبکہ مٹی کا تیل 5 روپے اضافے کے بعد 70 روپے 29 پیسے ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بھی 5 روپے اضافے کے بعد 67 روپے 86 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ آپ کا براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں پر رہنما پیپلز پارٹی رضا بانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کے اندر بنایا گیا، تو جو پیرنٹ نیشنل اسمبلی تھی اس کی اگر آپ وربیٹم تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہ بات واضح طور پہ ملے گی کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا، اور وہ فلسفہ یہ تھا کہ سنگل ٹرانسفربل ووٹ اس لیے ہوگا تاکہ صوبے کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل تھاٹ ریپرزینٹڈ ہے وہ مین سٹریم فیڈریشن کا حصہ بنے
اور وہ سینٹ کے اندر آئے اور وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے، تاکہ یہ کوئی بھی پارٹی یا ایتھنک گروپ یا لنگوسٹک گروپ یہ نہ سوچے کہ وہ مین سٹریم کا، مین فیڈریشن کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ شو آف ہینڈز اس وقت کریں گے تو جو پہلی ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز جن کے پاس میجورٹی ہے، یعنی ٹریجری اور مین اپوزیشن پارٹی، انہی کے سینیٹرز آئیں گے. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ مختلف اسمبلی سے اور بالخصوص چھوٹے صوبوں سے نیشنلسٹ جماعتیں جو ہیں وہ 5-5-6 ایم پی ایز کے ساتھ ایک سینیٹر کو سینٹ میں بھیجتی رہی ہیں. لیکن اگر یہ طریقہ کار اپنایا گیا تو نیشنلسٹ پارٹیز کو ایک سیٹ بھی ملنا مشکل ہو جائے گا سینٹ کے اندر. اسی طرح جو ریلیجس جماعتیں ہیں ان کی بھی ریپرزنٹیشن سینٹ کے اندر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس اتنے نمبرز نارملی صوبائی اسمبلیوں میں نہیں ہوتے. تو یہ مزید پولرائزیشن کی طرف ایک قدم ہے، اور جو بیسک فلسفہ اور جو بیسک بات آئین کے تحت کہی گئی ہے اس کی نفی آپ کرنے جا رہے ہیں. یہ بات درست ہے کہ الیکشنز کے اندر پیسے چلے اور چلتے ہیں، لیکن اس طریقہ کار کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اس طریقہ کار کو ختم کرنے کے لیے 2015 کی آخر میں اور 2016 کے ابتدائیے کے اندر سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول بیٹھی تھی، اور سینٹ کی کمیٹی آف دا ہول آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ملک میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. آرٹیکل 224 یہ بھی بتاتا ہے کہ الیکشن کب ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ سابق چیئرمین سینٹ رضا ربانی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ملک میں الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. براہ راست لے چلتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. میں جب 1973 میں پہلی مرتبہ جب امریکہ گیا تو میں وہاں کے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پیٹرول مہنگا خریدا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایل این جی جب سستی مل رہی تھی تب بائنگ نہیں کی گئی اور مہنگے داموں ایل این جی خریدی گئی. ان کا کہنا تھا کہ جب ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں تو وہ 6 روپے پر یونٹ پڑتی ہے، جب فرنس آئل سے بنائی جاتی ہے تو 12 روپے پر یونٹ پڑتی ہے. وہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ قابل مذمت ہے، فی الفور واپس لیا جائے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، مقررین کا مطالبہ. مظاہرے سے امیر غریبی لاہور عبدالعزیز عابد، امیر پی پی 160 احمد سلمان بلوچ سمیت کارکنان نے شرکت کی. عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ قابل مذمت ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ فی الفور واپس لیا جائے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. وفاقی حکومت نے سینٹ الیکشن آئندہ سال مارچ کے بجائے فروری میں کرانے پر غور شروع کر دیا ہے. سینٹ الیکشن فروری میں کرانے سے متعلق الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے گا. وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سینٹ الیکشن فروری میں کرانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ سینٹ الیکشن مارچ کے بجائے فروری میں ہو سکتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں حکومت سینٹ الیکشن کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی.
چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں. یہ سب جماعتوں کے مفاد میں ہے. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. کی طرح دوڑ رہی تھی. ایک ایک ڈیڈ باڈی پہ میں پھر رہی تھی، ایک ایک سے میں کفن اٹھا رہی تھی، اور آخری لاش میرے بچے کی تھی. میں نے اس کو فوراً کم بیک. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں شو آف ہینڈ سے الیکشن کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی. حکومت 31 جنوری تک مستعفی نہیں ہوتی تو پھر فروری میں لانگ مارچ ہوگا. سینٹ کے الیکشن میں چند لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے پوری پارلیمنٹ بدنام ہوتی ہے. حکومت کے پاس نہ تو درکار اکثریت ہے، نہ ہی وہ حالات ہیں کہ اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ سکے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 سال سے میرے خلاف انکوائری کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی تمام جائیداد FBR میں ظاہر کی ہوئی ہے اور اب مجھے منی لانڈرنگ کا نوٹس دے دیا گیا ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ قومی احتساب بیورو میں اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے ہیں، تاہم جھوٹے مقدمے ہمیں نہیں روک سکتے. انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سرجری کے بعد جلد واپس آئیں گے. سینٹ انتخابات کا ہماری تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پاکستان ڈیموکریٹک کی تحریک کا سینٹ الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. جماعت اسلامی PP 160 اور الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کی جانب سے شدید سردی کے موسم میں مستحق افراد کو ونٹر پیکج دینے کا آغاز کر دیا گیا. لاہور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں صدر الخدمت عبدالعزیز عابد احمد سلمان بلوچ نے شرکت کی. عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ شہر لاہور میں 5000 خاندانوں تک گرم رضائیاں پہنچانے کا ہدف ہے. الخدمت فاؤنڈیشن بہترین انداز میں دکھی انسانی تک پہنچ رہی ہے. احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کی پرورش پر بھی توجہ دیتی ہے. جماعت اسلامی دکھ انسانیت کی خدمت کے ہر انداز سے علاقے میں موجود ہے. ابتدائی طور پر 200 خاندانوں میں ونٹر پیکج فراہم کریں گے. مہنگائی بے روزگاری میں غریب آدمی گرم لباس بستر نہیں لے پاتے. حکمران عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہیں. احتساب عدالت اسلام آباد میں پاک لین ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت. سابق صدر آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. وعدہ کرتا ہوں گواہان پر جرا روزانہ کی بنیاد پر کروں گا. وکیل فروق اشنائی کا جواب. عدالت نے پاک لین ریفرنس کی سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس 13 نکاتی ایجنڈا منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا. وفاق کی جانب سے کراچی کے منصوبوں کے لیے 739 ارب روپے فراہم کرنے کی تجویز. وفاقی حکومت کی آئندہ 3 سال کے دوران فنڈز فراہم کرنے کی تجویز بھی زیر غور آئے گی. لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز کو چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. منظوری وفاقی کابینہ کے اجلاس میں دی گئی. NDMA کے نئے چیئرمین کے لیے 3 ناموں پر مشتمل سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کی گئی تھی. سمری میں لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز، کیپٹن ریٹائرڈ شیر عالم محسود اور ندیم ارشاد قیانی کے نام شامل تھے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے 16,41,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. مریضوں کی تعداد 7 کروڑ 38 لاکھ ہو گئی. امریکہ میں 3,11,000، برازیل میں 1,82,000،
भारत में 1,44,000, मैक्सिको में 1,15,000, रूस में 48,000, फ्रांस में 59,000 और सऊदी अरब में 6,069 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,11,068 अमवात हो चुकी हैं और 1,71,43,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,44,130 और 99,32,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। हुकूमत ने 8 गैर मुल्की दवासाज कंपनियों से कोरोना की वैक्सीन खरीदने के लिए राब्ते कर लिए हैं। वीसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी इस्लामाबाद डॉक्टर असद हफीज के मुताबिक फाइजर और मॉडर्ना के मैसेंजर आरएनए वैक्सीन में पाकिस्तानी हुकाम की दिलचस्पी कम है। 3 महीनों में 5 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन मिलना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी होगी। अलबत्ता पाकिस्तानियों की अक्सरियत को 6 माह तक वैक्सीन फराहमी मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी शहजादा सुल्तान बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। अहम अमूर पर बातचीत। सऊदी शहजादे का चेयरमैन सुल्तान फाउंडेशन डॉक्टर नईम गनी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का सऊदी फरमानरवा शाह सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदिया बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर इत्तेफाक। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के केसेस एफपीआर को रेफर किए जा चुके हैं। अंडर इनवाइसिंग के मुकदमात भी एफबीआर को भेजे जाएंगे। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से वफाक ऐवान हाय सन्नत व तजारत के वफ्द ने मुलाकात की। कारोबारी तबके की खदशात पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन नैब ने कहा, बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इनके मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स के केसेस एफबीआर को रेफर किए जा चुके हैं। कारोबारी तबके को नैब से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी, कहीं धुंध का राज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद सर्दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह लाहौर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम तक कई घंटे बंद रही। धुंध की वजह से हद निगाह 30 से 150 मीटर तक हो गई। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गाड़ियों में फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हदायत। आपको बताएं कि हद निगाह मोटरवे पर 0 हो गई, जबकि धुंध के बायस मोटरवे पर हद निगाह 130 मीटर तक रह गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह लाहौर का दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम तक कई घंटे बंद रही। धुंध की वजह से हद निगाह 30 से 150 मीटर तक हो गई।